السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیکل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 210 سے۔ آج کی اس آیت میں ہم ایک تو یہ پڑھیں گے کہ جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اہل کتاب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ہونے کی دلیلیں مانگا کرتے تھے، ان کے بارے میں، اور دوسرا بنی اسرائیل کی آیت کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دیں اور اس کے باوجود انہوں نے نعمتوں کو جھٹلا دیا اور ان نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی۔ تو آج یہ دو ٹاپک ہیں جن کے بارے میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا ان لوگوں کو انتظار ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، ان کے پاس آئے اس کے ابر کے سائے میں، یعنی بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، یا فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور ان کے فیصلے کو پورا کریں، یعنی ان کا فیصلہ کریں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹنے ہیں۔ اچھا، یہ وہ اعتراضات تھے مشرکین مکہ کے اور خود اہل کتاب والوں کے بھی۔ یہ سب کہتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو کیوں مانیں نبی، حالانکہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن صرف استہزاء کے طور پر کہتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ تو باقاعدہ پوچھا کرتے تھے، کفار کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو کیوں مانیں، ہم آپ کو تب مانیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں کے سائے میں ہمارے پاس آئے اور فرشتے بھی ہمارے پاس آئیں، پھر وہ ہمیں بتائیں، ہمارا فیصلہ طے کریں، اس کے بعد ہم ایمان لے کر آئیں گے، اس کے بعد ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں اور آپ سچے ہیں۔ اس کے بغیر تو ہم نہیں ماننے والے، ہم تو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ بہرحال یہ تو ان کی ایک جاہلانہ دلیل تھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود بھی آ جائے ان کے پاس تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں جو نبیوں کو دیے گئے ہیں، وہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو یہ حسرت کریں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو واپس بھیجا جائے یہ پھر وہی عمل کریں گے۔ تو انسان کی جو مٹی جو تخلیق کی گئی ہے نا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خطاؤں سے، ان غلطیوں سے بچائے کہ جو ہٹ درمی میں آ جاتا ہے نا، جو شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کی ذات کے لیے یہ دلیل کرنا، یا یہ دلیلیں مانگنا، یا یہ ثبوت مانگنا، یہ معجزے مانگنا، اور پھر جب ہو جائیں اور اس پر عمل نہ کرنا، تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں، ہم عذاب ان پر نازل نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان میں موجود تھی۔ دوسرا، وہ جب تک استغفار کر رہے تھے تب تک ان پر عذاب نازل نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن کام ان کے سارے، ان کے تو چھوڑیں، ہمارے اپنے بھی ایسے ہی ہیں کہ عذاب نازل ہونے والے جیسے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سے دلیلیں مانگنا، اور دلیلوں کے بعد اگر دلیل مل جاتی ہے اس پر ایمان نہ لے کر آنا بڑا عبرتناک انجام ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اس سے کہا تھا کہ ہمیں پتھر میں سے ایک اونٹنی کو نکال کر دکھا، پھر وہ اونٹنی بھی حمل سے ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے کہ آپ برحق نبی ہیں۔ اور یہ ہوا۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس پر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا کی، تو اس میں سے ایک گابن اونٹنی نکلی۔ گابن کا مطلب ہے کہ حاملہ اونٹنی نکلی، پھر اس نے بچہ بھی پیدا کیا ان کے سامنے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ تباہ برباد ہو گئے۔ تو تباہی اور بربادی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جائے اور پھر وہ مطالبہ پورا ہو جائے، تو پھر اس سے انکار کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ حقیقت یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹ کر جائیں گے۔ اس لیے اس معاملے کو بھی وہاں پر ضرور اللہ رب العزت طے کریں گے، فیصلہ کریں گے، لیکن دنیا میں جو ان کا انجام ہے وہ بھی برا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینات، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی ہیں۔ بنی اسرائیل کو کم نشانیاں ملی ہیں؟ دنیا میں جتنی بنی اسرائیل کو سہولتیں اور نعمتیں ملی، کسی قوم کو نہیں ملی، کسی قوم کو نہیں ملی۔ فرعون سے بھاگے ہیں، اللہ نے دریا سے رستہ نکال کر دیا ہے۔
صحرا میں بھٹکے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں کپڑوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، کپڑا پھٹ نہیں رہا، میلا نہیں ہو رہا، بچہ بڑھ رہا ہے، کپڑا بڑھ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے ہر بندے کے لیے الگ سے ایک بادل ہے، جہاں جا رہا ہے اس کا بادل اس کے اوپر سایہ کر کے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ پانی مانگتے ہیں صحرا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اس پہاڑی پر لاٹھی مار، جب وہ لاٹھی مارتے ہیں تو اس میں سے 12 چشمے نکلتے، کیونکہ 12 قبیلے تھے ان کے، یوسف علیہ السلام والے 12 بھائی تھے تو ان کے 12 قبیلے تھے، تو وہ 12 قبیلوں کے لیے چشمے نکلے۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی سہولتیں دی، کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں یہ چاہیے یہ لو، یہ چاہیے یہ لو، یہ چاہیے یہ لو، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی ان کو آسائشیں ملی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَتَ اللَّهِ، جس شخص نے تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتهم، اس کے پاس آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو سخت سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا یا اللہ ہم تو من و سلوہ پر راضی ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو نہیں کھانے والے یہ، ہمیں تو کیا چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں تو وہ کیا ہوتی ہے لہسن چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو ترکاری چاہیے، ہمیں تو وہ ساری چیزیں چاہیے، ہم تو وہ کھائیں گے، ہم من مسئلہ نہیں کھائیں گے۔ تو یہ ناشکری قوم تھی، تو ان کو بھی ایک تنبیہ ہے کہ بھئی آپ لوگ اتنی احسان فراموش قوم ہو، اور تم لوگ دنیا میں جتنی نعمتیں اور سہولتیں اس قوم کو دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، پھر بھی ناشکرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔